الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ جلالین سورہ بقرہ کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 47، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اس کی تفسیر کر چکا ہوں۔ اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو۔ کس کو؟ نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، یہ تمہیں یعنی تمہارے باپ داداؤں کو نوازا تھا۔ ماسبق میں اس کی وضاحت ہو چکی، اس لیے بار بار کی ضرورت نہیں۔ تمہیں نوازا تھا یعنی تمہارے باپ داداؤں کو نوازا تھا۔ باپ داداؤں پر نوازش اولاد پر نوازش ہوتی ہے، اس لیے یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ باپ داداؤں کی نوازش کو تمہاری نوازش، اولاد کی نوازش قرار دی جا رہی ہے، یہ بات اپنے آپ میں بالکل درست ہے۔ تو یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو نوازا تھا، اور باپ داداؤں کو نوازنا تمہیں نوازنا ہے۔ تمہارے باپ داداؤں کو نوازا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نعمت کا ذکر یہ کس طریقے سے؟ میری نعمت کا ذکر کرو۔ نعمت کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں بالشکر علیہا بطاعتی، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا، مگر خالی زبانی نہیں، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ نعمت کے، اللہ کی نعمت کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ذکر واضح رہے، اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ کیسے؟ بالشکر علیہا بطاعتی، ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے۔ کیسے؟ بطاعتی، میری فرما برداری کے ذریعے سے، یعنی میری فرما برداری کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں ساری کائنات پر، علی العالمین، ساری کائنات پر، ساری دنیا پر، یعنی ساری قوموں پر
فضیلت عطا کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یاد کرو اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو علی العالمین، ساری کائنات پر، یعنی کائنات کے انسانوں پر، یعنی ساری قوموں پر تمہیں فضیلت عطا کی تھی۔ واضح رہے فضلتکم علی العالمین، یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل ہی کی قوم ایسی قوم تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنایا گیا تھا تاکہ وہ رب کی بندگی کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عالمی زمانہم، میں نے تم کو فضیلت دی تھی، بار بار بول چکا ہوں، یعنی تمہارے آبا کو فضیلت دی تھی، تمہارے باپ داداؤں کو فضیلت دی تھی، ساری دنیا پر، یعنی ساری دنیا کی قوموں پر، تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ کس عالمی زمانہم، ان کے زمانے کی قوموں پر، ان کے زمانے کی قوموں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فِيهِ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ تو اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری دنیا کی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ وَاتَّقُوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا اے خافو، تقوی بچنا، ڈرنا، اور بچو، خافو ڈرو، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، ڈرو، کس سے ڈرو؟ یوماً، اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے بچو جس دن کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا۔ پھر ایک بار اس کا ترجمہ کروں گا۔ پہلی گفتگو یہ، اے بنی اسرائیل، بچو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر یوم سے مراد یوم القیامہ، قیامت کا دن، حساب کا دن۔ یوم سے مراد یوم الحساب، یوم القیامہ ہے۔ تو اس دن سے بچو، مراد یہ ہے کہ اس دن کی سختی سے بچو، اس دن کے عذاب سے بچو، اس دن کے شدائد سے بچو، اس دن کے شدائد سے ڈرو۔ کیونکہ نفس دن سے بچنا یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس دن کا سامنا تو ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو عاصی ہو کہ مطیع ہو، اس دن کا سامنا سب کو کرنا ہے۔ تو بچو اس دن سے، یعنی اس دن کے عذاب سے بچو، اس دن کے شدائد سے بچو، اس دن کی سختی سے بچو۔ لا تجزی نفس عن نفس، فی سے اشارہ کر رہے ہیں آیت کی طرف، جس دن کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا۔ پہلے لغتاً اس پر گفتگو کر لیں، پھر اصل بات کی طرف، جو مضمون اس میں ہے، جو پیغام لوگوں کی طرف پہنچانا ہے، جو پیغام بنی اسرائیل کو پہنچانا ہے، اس پیغام کی طرف آئیں گے۔ لا تجزی، واتقوا، ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، جزا یجزی، اکرت لا تجزی بھی ہے، بہرحال یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا۔
جزا یجزی، علماء لغت کہتے ہیں جزا یہ قضا کے معنی میں آتا ہے، جزا کفا کے معنی میں آتا ہے، اور اجزا یجزی اغنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو جزا قضا کے معنی میں ہے، تو معنی یہ ڈرو اس دن سے لا تجزی اے لا تجزی، جس دن کوئی کسی کا ادا نہیں کرے گا، جو لفظی ترجمہ ہو رہا، کوئی جان کسی جان کا مطالبہ ادا نہیں کرے گی۔ جزا قضا کے معنی میں کیا؟ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کا مطالبہ ادا نہیں کرے گی۔ رک جائیے، دو نفس اس آیت میں، لا تجزی نفس عن نفس، بالاتفاق پہلے نفس سے مراد ہے نفس مطیع، اور دوسرے نفس سے مراد ہے نفس عاصی، بالاتفاق۔ اور بلا شبہ نفس مطیع سے مراد ہے نفس مومنہ، اور نفس عاصی سے مراد ہے نفس کافرہ۔ تو اب آیت کا معنی یہ کہ کوئی مومن کسی کافر کے مطالبہ کو ادا نہیں کرے گا اس دن۔ کوئی مومن کسی کافر کے مطالبہ کو ادا نہیں کرے گا۔ کیسا مطالبہ؟ جس پر کفر کا بوجھ ہے، جرائم کا بوجھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کافر مجرم کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی دوسرا کیا ممکن ہے کہ اس کافر و مجرم پر ہونے والے مطالبہ کو اپنی طرف سے ادا کرے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی دوسرے کے مطالبہ کو ادا نہیں کرے گا۔ اب جب لغوی معنی آپ نے سن لیا اور کفا کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی کسی کے لیے کافی، کوئی شخص دوسرے کے لیے کافی نہیں ہوگا، اگر جزا کفا کے معنی میں ہے، اور اگر اغنا کے معنی میں ہے تو پھر آیت کا معنی یہ ہے کوئی کسی کے شیء ذرا کام نہیں آئے گا۔ حاصل ایک ہے، پیغام یہاں پر یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے ذرا کام نہیں آئے گا۔ یہ جو اللہ رب العزت کا خطاب ہے، یا واتقوا یوما، اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت تک بنی اسرائیل، یہود حد سے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ اس کے بگاڑ کے، بنی اسرائیل کے بگاڑ کے بہت سے اسباب تھے، مگر ان اسباب میں ایک بہت بڑا سبب بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی
کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی. ذرا دھیان سے سنیے. وہ اس قسم کے خیالات خام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں. بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور زہاد سے نسبت رکھتے ہیں. ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی. اس خیال خام میں وہ مبتلا تھے، اور اس خیال میں بھی کہ ان کا دامن گرفتہ ہو کر بھلا کوئی سزا کیسے پا سکتا ہے. جیسے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں روز قیامت کا وہ سورج ہم کو کیا جھلسائے گا، خود ہی جھلسا جائے گا، خود ہی جھلسا جائے گا. کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ ٹینشن نہیں لینے کا، جو دل میں آئے وہ کرو. تو ان خیالات خام میں وہ مبتلا ہو گئے تھے. انہی جھوٹے بھروسوں نے کہ ہمارے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے. کون؟ ابا، دادا، چاچا، ماما ہیں، انبیاء تھے، رسول تھے، اولیاء تھے، صلحاء تھے، وہ ہمیں بچا لیں گے. انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں کے چکر میں مبتلا کر دیا تھا. اس لیے اللہ رب العزت اس آیت میں وَاتَّقُوا یَوْمًا، نعمت یاد دلانے کے ساتھ فوراً ہی ان کی غلط فہمیوں کو دور فرمایا کہ اس بھول بھلائیے سے نکلو. کہ تمہارے ابا نبی تھے، تمہارے دادا نبی تھے، تو تم جو کچھ بھی کرو گے آخرت میں وہ تمہیں بچا لیں گے. اس بھول بھلائیے سے نکلو. وہ نبی ہی کیوں نہ، وہ ولی کامل کیوں نہیں، وہ صالح اعلیٰ کیوں نہیں، وہ زاہد کیوں نہ ہو، مگر بروز حساب وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، ذرا کام آنے والے نہیں. مگر میری اس گفتگو کو جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات آ رہے ہوں گے کہ جناب آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہود کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کے لیے اللہ رب العزت کا واضح پیغام ہے کہ اے یہودیو، اے اسرائیل کی اولاد، تمہارے ابو اسرائیل علیہ السلام
याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे अब्बू हैं। ये जलीलुल कद्र अंबिया तुम्हारे आबा व अजदाद में हैं। मगर ए बनी इसराइल, अगर तुम मुजरिम हो, अगर तुम काफिर हो, तो एक ज़रा तुम्हारे काम नहीं आएंगे। भूल भुलैया से निकलो कि ये बचा लेंगे तुमको। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यहाँ पर पैगाम है, जिसको मैं आपके सामने रखा हूँ, आपके ज़हन में सवाल ये हो रहा होगा, तो फिर क्या सुलहा, शुहदा, अंबिया कल क़यामत के दिन गुनहगारों के कुछ काम नहीं आएंगे? आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा। जवाब में दो तरह की बातें मैं पेश करना चाहता हूँ। पहली वो जवाब जो आप सुनना चाहते हैं। देखिए, अहले सुन्नत का अक़ीदा है शफ़ाअत हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी अक़ीदा है शफ़ाअत हक़ है। अक़ाइद नस्फिया, शरअ अक़ाइद वगैरह में तसरीह है कि अश्शफ़ाअतु हक़्क़ुन, शफ़ाअत हक़ है। और अहले सुन्नत के पास शफ़ाअत की हक़्क़ानियत पर बहुत ठोस दलाइल मौजूद हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि हमारे पास इसके दलाइल मौजूद हैं। मगर जनाब अली, दलाइल तो हैं, बेशतर दलाइल अहादीस से है। कहीं कहीं कुरान में भी शफ़ाअत की हक़्क़ानियत पर दलील है। मगर एक बात जो पते की मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आप पूरे कुरान का मुताला कीजिए। यही आयत जो अभी हमारे सामने है, इसी आयत को अपने सामने रखिए तो कुरान कहीं भी ये पैगाम अपने मानने वाले को नहीं देता है कि शफ़ाअत के तकिए पर टेक लगाकर सो और अमल बंद करो। बल्कि ज़ाहिर और खुले लफ्ज़ में कुरान हर जगह अमल पर जोर देता है और खुले लफ्ज़ में कहता है, तुम्हारे लिए वो है जो तुम करोगे, तुम्हारे लिए, यानी तुमको तुम्हारे काम ही, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे काम आने वाले हैं। ला तज़िरु
وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا. تو میرا روئے سخن اس بات کی طرف ہے کہ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے تو قرآن کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ شفاعت کے تکیے پر ٹیک لگا کر نہ سو، بلکہ اس دن کی خود تیاری کرو. آتم نربھر ہو کر جیو، دوسرے کے سہارے پر نہیں. اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے آتم نربھر ہونا بہتر ہے یا کسی کے سہارے پر جینا بہتر ہے؟ تو جب 4 دن کی دنیا کی زندگی میں آپ کسی کے سہارے پر جینا پسند نہیں کرتے تو ہمیشہ کی زندگی کسی دوسرے کے سہارے پر جینا اگر آپ پسند کرو گے تو حماقت نہیں تو اور کیا کہلائے گی. تو قرآن زور دیتا ہے آتم نربھر بنو، اپنے سہارے پر جیو، خود تیاری کرو، حساب دینے کی، اچھا بدلہ پانے کی خود تیاری کرو. قرآن اس بات کے اوپر جگہ جگہ زور دیتا ہے اور قرآن کا کھلا ہوا پیغام یہی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل، قرآن عمل پر زور دیتا ہے، کسی دوسرے کی شفاعت کی طرف، کسی دوسرے کے بھروسے پر جینے والے کی پذیرائی نہیں کرتا. اب اس گفتگو کے بعد کہیں گے تو کیا قرآن میں شفاعت کا ثبوت نہیں ہے؟ ہے. جواب یہ ہے مگر قرآن کی نظر میں پسندیدہ انسان وہ نہیں ہے جو شفاعت کے تکیے پر ٹیک لگا کر کے سوئے. قرآن کی نظر میں پسندیدہ انسان وہ ہے جو قرآن کے پیغام عمل پر لبیک کہے، خود تیاری کرے، اللہ کے اوامر بجا لائے، اس کے نواہی سے بچے. قرآن کی نظر میں پسندیدہ انسان وہ ہے، وہ نہیں کہ ہم کو نسبت ہے وہ ہمیں بچا لیں گے. قرآن کی نظر میں وہ پسندیدہ انسان نہیں ہے. تو کیا آپ ناپسندیدہ انسان بن کے جینا چاہتے ہیں؟ دنیا کی 4 دن کی زندگی میں آپ کو برا انسان بن کر کے، خراب انسان بن کر کے، محتاج انسان بن کر کے جینا گوارا نہیں ہے تو ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو 2 نمبر کا شہری بن کر کے جینا بھلا کیوں کر پسند آتا؟ اگر آپ اس سے راضی ہیں تو آپ عقل مند نہیں ہیں.
ہاں، شفاعت ہمارے عقائد میں سے ہے. شفاعت ہوگی. اللہ کے نیک بندے، گنہگار اہل ایمان کی شفاعت کریں گے. یہ مختلف نصوص سے ثابت ہے. مگر میں عرض کرتا ہوں عالی جناب، شفاعت ہوگی. صلح گنہگار مومنین کے لیے شفاعت کریں گے. مگر کب کریں گے؟ کبھی آپ نے اس بات کو بھی سوچا کب کریں گے؟ مرتے ہی جب قبر میں آپ جائیں گے اسی وقت شفاعت ہوگی؟ جی نہیں. قبر میں کب تک سوئے رہیں گے کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ تب تک آپ کے روح اور جسم پر، اگر آپ گنہگار ہیں، اگر آپ مجرم ہیں، تو کیا کچھ آپ کے روح اور جسم پر گزرے گی؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ اور یہ قبر کی زندگی 100 سال کی ہوگی، 1000 سال کی ہوگی، 5000 سال کی ہوگی، 10,000 سال کی ہوگی، یا اس سے بھی زیادہ؟ یہ کتنی لمبی زندگی ہوگی، اس کا ہمیں اور آپ کو کچھ علم نہیں ہے. اس اتنی لمبی زندگی میں جو مصیبتیں ہوں گی، دنیا کے 4 دن کے آرام کے لیے کتنا بڑا کلیجہ ہے آپ کا جناب عالی، کہ دنیا کے 4 روزہ آرام کے لیے سینکڑوں ہزاروں سال قبر کی زندگی میں آپ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنا بڑا کلیجہ ہے، کتنے مضبوط دل کے ہو آپ، کیسا پتھر جیسا آپ کا جگر ہے، فولادی سینہ کے مالک ہو آپ، کہ یہاں 2 دن کے لطف کے لیے ہزاروں سال قبر میں طرح طرح کے تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے. نمبر 1، تو یہاں تو شفاعت ابھی نہیں ہوگی آپ کی، ابھی تو یہ شفاعت کو کوئی مقام نہیں. قبر کی زندگی سے اٹھ کر کے حساب کتاب کا دور آئے گا. حساب کتاب کے بعد اہل ایمان میں جو مجرم ہیں، جن کے جرائم زیادہ ہیں، حسنات کم ہیں، بالیقین انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. کتاب و سنت یہی کچھ ہمیں بتاتی ہے. تو کس میں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں. وہ جہنم جس کے بعض حصے سے، جہنم کا بعض حصہ روزانہ سینکڑوں بار پناہ مانگا کرتا. ایک روایت کے مطابق 70,000 بار دن میں پناہ مانگتا. نارے جہنم میں مجرمین کو جھونکا جائے گا. کتنا مضبوط کلیجہ ہے جو جہنم میں جانے کے لیے مجرم تیار ہیں. تو مجرمین کو جہنم میں تو ڈھکیلا جائے گا، دخول اولی تو ہوگا نہیں، جہنم میں ڈالا جائے گا. اب جہنم میں کتنے زمانے تک پڑے رہیں گے اس کا آپ کو اندازہ ہے؟ ایک دن خدا کی یہاں 50,000 سال کا ہوتا. تو ہماری دنیا کے حساب سے 1,000 سال، 2,000 سال، 3,000 سال، کتنے 100 اور 1000 سال آپ جہنم میں پڑے رہیں گے، اس کے بارے میں آپ نے سوچا؟ یہ 2 دن کی راحت کے لیے سینکڑوں اور ہزاروں سال جہنم میں پڑے رہنا
شفاعت کے بھروسے پہ جو لوگ شفاعت کی گولی کھلا کھلا کے گہری نیند میں آپ کو سلا رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی شفاعت ہوگی تو کب ہوگی، تب تک کیا ہوگا؟ اور تب تک کا زمانہ منٹ دو منٹ کا نہیں ہے، دن دو دن کا نہیں، وہ سینکڑوں اور ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے۔ کبھی اس پہلو سے بھی آپ غور کریں۔ صرف شفاعت کے تکیے پر یا شفاعت کی میٹھی میٹھی گولی بیچ کر کچھ دکاندار اپنی دکان چلا رہے ہیں اور آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ارے شفاعت جب ہوگی تب ہوگی، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ دن دو دن کی بات نہیں ہے، مہینے دو مہینے کی بات نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں سال، اس سے بھی زیادہ۔ تب تک ان تکالیف کو جھیلنے کے لیے آپ تیار ہو؟ اگر ہو تو بڑے مضبوط دل کے ہو، نہیں ہو تو توبہ کرو، صدق دل سے توبہ کرو، برے کاموں سے، برے اعمال سے، اور عہد کرو آج سے کہ ہمیں اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، قرآن کا پسندیدہ انسان بننا ہے، کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اسے بجا لانے کی بھرپور کوشش کرنا ہے، اور جن سے روکا ہے اس سے رکنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھنا ہے۔ آج سے اس بات کا عہد کریں۔ میری اس گفتگو سے کوئی شخص قطعاً یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے کہ اس شخص کو شفاعت سے انکار ہے۔ میں شروع میں بول چکا ہوں، شفاعت اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ الحمدللہ 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 میرا بھی عقیدہ ہے، مگر حضرات لوگوں کو یہ میٹھی گولی کھلا کر سلانا بند کیجئے۔ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی خدا کے یہاں جانا ہے اور آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ لوگوں کو عمل کی ترغیب دیجئے اور سودا بازی، دین فروشی، دھوکہ دھڑی سے باز آئیے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ بہرحال گفتگو ہو رہی اس آیت میں وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، اور وَاتَّقُوا خافوا، ڈرو، تفسیر کر کے خافو سے تفسیر کر کے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر ڈرو اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ اس دن سے ڈرو، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، یہ کتاب خود کہتی ہے۔
ٹھہر جائیے. تو کہیں گے کہ کوئی کسی کے تو کیا انبیاء بھی اہل ایمان کے کام نہیں آئیں گے؟ بتا چکا کہ مراد یہ ہے پہلے نفس مومن، دوسرے نفس سے مراد نفس کافر. کوئی مومن شخص کسی کافر کے ذرا کام نہیں آئے گا. اب آپ کہیں گے، آپ اگر نہیں کہیں گے تو آپ کو سوچانے والا سوچا دے گا، کاروبار کرنے والا آپ کو پڑھا دے گا کہ ارے بھائی یہاں تو گفتگو یہ ہے کہ کوئی مومن کسی کافر کے کام نہیں آئے گا. تم تو مومن ہو نا، تو تم کو کیا ٹینشن لینا ہے؟ اس آیت سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو ایسا پڑھا دیا جائے گا، کچھ پڑھانے والے آپ کو پڑھا دیں گے. تم کو اس آیت سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں پہلے نفس سے مراد نفس مومن ہے، یعنی کوئی مومن شخص، اور دوسرے نفس سے مراد نفس کافر ہے. کوئی مومن شخص کسی کافر شخص کے کام نہیں آئے گا. تم تو مومن ہو، تو اس آیت کی وجہ سے تم کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسا پڑھا دیا جائے گا. بات تو صحیح ہے کہ پہلے نفس مومن اور دوسرے سے نفس کافر ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے، اور بہت دھیان سے سننے کی بات یہ ہے، یہ بنی اسرائیل کب کہے، کب مانتے تھے کہ ہم کافر ہیں؟ کیا آج اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں؟ تو بنی اسرائیل کا بھی بہت لمبا چوڑا دعویٰ تھا. آپ سے چھوٹا دعویٰ نہیں کہ ہم تو سپر کلاس کے مومن ہیں. ذرا سماعت فرمائیے. انہوں ایک گھڑی کے لیے اپنے کو کافر مانے نہیں، مگر انہیں کو کہا جا رہا ہے اس آیت میں لا تجزی نفس عن نفس، اور آپ کہہ رہے ہیں پہلے نفس سے مراد نفس مومن، دوسرے نفس سے نفس کافر. ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر کافر، انہوں تو اپنے آپ کو کافر کہتے نہیں تھے، تو پھر ان کو سنائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں تو اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں تھے. ان کی زبان کی اگر مانو، ان کی بات آپ مانو، تو وہ کافر تھے ہی نہیں. جب انہوں کافر تھے ہی نہیں تو ان سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ باپ دادا تمہارے انبیاء اور صلحاء اور زہاد تھے، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے؟ اے بگڑے ہوئے بنی اسرائیل. وہ بگڑے ہوئے بنی اسرائیل اپنے آپ کو تو مومن ہی کہتے تھے، ان کا دعویٰ تو یہی تھا کہ ہم مومن ہیں. وہ کافر ماننے کے لیے ایک گھڑی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے، کبھی ایک گھڑی کے لیے اقرار نہیں کیے، نہ کل کیے نہ آج کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں. تو دعویٰ تو ایمان کا ان کا بھی تھا، دعویٰ تو ان کا بھی تھا اور ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ہم انبیاء اور رسول کے ماننے والے ہیں، ہم آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے وجود کو ماننے والے ہیں. دعویٰ تو ان کا بھی تھا، مگر تھا اور ہے، مگر آپ خود آج یہود اور نصارہ کو مومن نہیں مانتے. تو صرف اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. یا کسی کے سرٹیفکیٹ، کسی جماعت، کسی فرد
دور میں کہ محض سرٹیفکیٹ دے دینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. مومن بندہ مومن کب ہوتا ہے ایک شخص؟ مومن کب ہوتا ہے ایک شخص؟ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ کسی فرد، کسی شخص کے سرٹیفکیٹ اور سند دے دینے سے یا خود اپنے طور پر ایسا سمجھ لینے سے کہ میں مومن ہوں، آدمی مومن نہیں ہوتا. فی الواقع وہ شخص مومن ہے جو اللہ کے نزدیک مومن ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک مومن ہے، صلحاء کے نزدیک مومن ہے. تو ایمان ایک حقیقی چیز ہے، اعتباری اور فرضی چیز نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے تو اس کا وجود ہو جائے، وجود ہوگا، اور اعتبار نہ کیا جائے تو اس کا وجود نہیں ہوگا. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کوئی مومن کسی کافر کے کام نہیں آئے گا، مگر مومن مومن کے کام آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے، کام کون آئے گا آخرت میں، اور کس کے آئے گا، اور کب آئے گا. کب آئے گا اس پر تو گفتگو کر چکا. کون کام آئے گا اور کس کے کام آئے گا؟ تو صالح مومن یقیناً آخرت میں کام آئے گا. کس کے؟ گنہگار مومن کے. کس کے کام آئے گا؟ گنہگار. کس گنہگار؟ جو مومن ہو. اور مومن کون؟ جس کو کسی مولوی نے سرٹیفکیٹ دی ہو، کس کو کسی جماعت نے سرٹیفکیٹ دی ہو، نہیں. یا جس کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، نہیں. بلکہ وہ جو اللہ کے نزدیک مومن ہے. بدعملی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، جرائم ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، مگر اللہ کے نزدیک مومن ہے. اب رہی بات یہ کہ اللہ کے نزدیک مومن کوئی کیسے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مومن بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو شرائط، اسباب، ارکان اور لوازمات بیان کیے، اگر وہ باتیں ان کے اندر ہیں، مومن بننے کے شرائط ہیں اور موانع کا ارتفاع ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، استحلال حرام نہیں ہے، استحرام حلال نہیں ہے، یعنی اجتماع شرائط اور ارتفاع موانع ہے، تو مومن ہے. تو بہرحال ہمیں اور آپ کو بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بے غم نہیں ہونا چاہیے اپنے ایمان کے تعلق سے، بلکہ اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا فعل صادر نہ ہو جائے جو خلاف ایمان ہو. تو
آیت یہ ہے واتقو یوما، اے خافو، یعنی ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں وہ قیامت کا دن ہے۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کسی کی شفاعت یعنی نفس کافرہ کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اس دن۔ نفس کافرہ کی اس دن شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس دن سے ڈرو جس دن منہا میں کی ضمیر دوسرے نفس کی طرف پلٹ رہی ہے، جس سے مراد نفس کافرہ ہے، اور اس دن کسی نفس کافرہ کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ مفسر کہتے ہیں لیس لہا شفاعہ، یعنی اس کے لیے نفس کافرہ کے لیے شفاعت ہی نہیں ہوگی۔ نفس جو بات کہی ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے لیے کس کے لیے؟ تو مفسر کہتے ہیں یعنی نفس کافرہ کے لیے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ شفاعت قبول نہ کی جائے گی یعنی اس کے لیے کوئی شفاعت ہی نہیں ہوگی۔ میں یہیں پر رکتا ہوں، جتنا ہی نہ بولے۔ لیس لہا شفاعہ، اس کے لیے نفس کافرہ کے لیے کوئی شفاعت ہی نہیں ہوگی تاں کہ وہ مقبول ہو۔ تو نفس کافرہ کے لیے کسی طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں جہنم میں ڈھکیلے گئے کافروں کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے فما لنا من شافعین، تو ہمارے لیے تو سفارش کرنے والے کوئی سفارش کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ کافروں کے لیے کوئی سفارشی ہوں گے ہی نہیں، جیسا کہ انہوں بولے کہ لیس لہا شفاعہ، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی تاں کہ وہ سفارش قبول ہو۔ تو قبول ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے سفارشی تو ہوں، تو ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، جیسا کہ یہ آیت بتاتی ہے۔ ایسا ہی لوگ کہتے ہیں۔ اے لیس لہا شفاعہ، یعنی نفس کافرہ کے لیے کوئی شفاعت ہی نہیں ہوگی تاکہ وہ مقبول ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے فما لنا من شافعین ولا یؤخذ منہا عدل۔ کی ضمیر کا مرجع دوسرا نفس ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ قریب ہے، اور ضمیر میں اصل یہی کہ قریب کی طرف پلٹے، یعنی نفس کافرہ کی نہ شفاعت قبول ہوگی ولا یؤخذ منہا۔ تو ایک سوال آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ شفاعت، یہاں پر قرآن کا لفظ ہے شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور مفسر کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے شفاعت ہی نہیں ہوگی۔ تو جب شفاعت نہیں ہوگی تو اس لفظ سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ تو دوسرا مرحلہ ہوا، پہلے مرحلہ کے لیے لفظ آتا، پہلے مرحلہ کے لیے کہ اس کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسا سوال کریں تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ دیکھیے، ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے عیسیٰ، تم نے کہا تھا ان نصارہ کو، ان عیسائیوں کو کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اے عیسیٰ، تم نے ان سے کہا تھا کہ میرے بندے بن جاؤ خدا کو چھوڑ کر کے۔ تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ عرض کریں گے، جس کو قرآن میں نقل کیا گیا، مولا
اگر یہ کچھ میں کہا ہوں گا تو تجھے معلوم ہے، اور تجھے معلوم ہے کہ میں ایسا قطعاً تیرے بندوں سے نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ، ایسا میں ہرگز نہیں کہا۔ پھر بھی مولا اگر تو معاف کر دے ان کو تو تیرے بندے ہیں۔ تو یہ سفارش ہے کہ نہیں؟ مگر حضرت عیسیٰ کی یہ سفارش قبول نہیں ہوگی اور انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں پر لفظ ہے کہ نفس کافر کے لیے کوئی شفاعت، نفس کافر کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ شفاعت اور سفارش تو ابھی آپ نے سن لیا، اس لیے یہ لفظ ہے۔ تو نفس کافر کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کوئی نفس کافر کو بچائے گا، نفس کافر پر ہونے والے مطالبہ کو اپنی طرف سے ادا کرے گا، اور نہ ہی نفس کافر کے لیے کوئی سفارش قبول ہوگی۔ اور اگر کچھ فدیہ دے کر کے بھی بچنا چاہیں اللہ کے عذاب سے تو ولا یؤخذ منہا، نفس کافر کی طرف سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کہیں سے بھی مدد کی جائے گی، کہیں سے ان کی مدد کی جائے گی، اور بھی کسی طریقے سے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور بھی کسی صورت سے یہ آیت جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ خود اس آیت میں غور کریں تو آپ کے نزدیک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ بندہ نہیں ہے جو شفاعت کے سہارے پر جیتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ وہ انسان ہے جو خود اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری کرے اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے کہ اللہ کے احکامات کو، اس کے اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے بچے۔ تم درس الیوم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔